ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے کہ اس میں بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بخل جو ہے وہ ان کے لیے برا ہے۔ کس حد تک برا ہے؟ سیطوقون، فرمایا ان قریب وہ بخل کرنا مال میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والے سے بخل کرنا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں مذمت بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ بخل کسے کہا جاتا ہے؟ بخل کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ بخل جس مال کو جمع کرنے کا حکم نہ ہو اس مال کو جمع کرنا بخل کہلاتا ہے۔ اور مہربانی، کرم، جود کیا ہے کہ جس مال کو تمہاری ملکیت میں دیا گیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ بخل کے حوالے سے دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ایسا بخل جو انسان اپنے مال میں کرتا ہے، اور دوسری قسم ایسا بخل جو انسان ہے کسی غیر کے مال میں کرتا ہے۔ اب یہ دو قسمیں پیش نظر رکھیں اور قرآن مجید کی آیہ مقدسہ کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں۔ فرمایا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کس میں بخل کرتے ہیں؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ بندہ کے پاس جتنا مال بھی ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، اگرچہ ایک جہت میں وہ مالک وہی کہلاتا ہے، لیکن حقیقتاً مال کا مالک، جان کا مالک کون ہوتا ہے؟ اگر انسان مالک ہونا تو شریعت مطہرہ میں اجازت دے دی جائے کہ جب انسان ناخن کاٹے تو ناخن کاٹتے ہوئے خون والا حصہ بھی کاٹ دے، لیکن شریعت مطہرہ اس کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اس وجہ سے کہ انسان مالک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے استعمال کے لیے، کہ تمہاری جو زندگی ہے بطور امتحان، جس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی ظاہری جو ہے یہ فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ وہ یہاں آتا ہے تو وہ کلہم اختیار لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت عطا کی گئی ہے اس کے کچھ قواعد اور ضوابط کے تحت اس کی پابندی کے لیے آتا ہے، تاکہ وہ احسن طریقے سے شریعت مطہرہ کی پابندی کر کے یہاں زندگی گزار کے قبر میں اور حشر کے دن اللہ رب العالمین کے انعام سے نوازا جا سکے۔ مومن کو زندگی اس لیے نہیں ملتی کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے، مومن کو زندگی اس لیے ملتی ہے کہ وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے گزار کر قبر میں بھی نجات پا سکے اور حشر کے دن بھی نجات پا سکے۔ تو بخل کی دو قسمیں، پہلی قسم ایسا بخل جو انسان اپنے مال میں کرتا ہے۔ اب اپنے مال میں تو بخل کر ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ رب کا عطا کردہ ہے۔ یہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں جہاں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کافر کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ رب نے انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھیں اور نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بولو بھائی خرچ کریں۔ تو پہلی جو قسم ہے اپنے مال میں بخل کرنا، اگرچہ ایک جہت میں انسان کو اس کا مالک بنایا گیا ہے حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے، لیکن یہ حقیقتاً مالک نہیں۔ حقیقتاً مالک اس مال کا، اس جان کا کون ہے؟ دب کے بولیں، اللہ رب العالمین۔ تو اس جہت میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنے مال کو چونکہ اپنا مال سمجھتا ہی نہیں تو وہ اس میں بخل کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔
اب دوسری قسم ہے غیر کے مال میں بخل کرنا. تو انسان مخلوق اور اس کا خالق اللہ رب العالمین. تو اب اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ انسان کا ذاتی نہیں, وہ رب کی طرف سے عطا کردہ ہے, اور اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے پھر بخل کرنا, یہ اپنے ذاتی مال میں بخل کرنے سے زیادہ مذموم ہے, زیادہ برا ہے, زیادہ قبیح ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, پہلی قسم آ گئی اپنے مال میں بخل کرنا, کنجوسی کرنا. دوسری وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, لوگوں کو حکم دینا کہ بھی بخل کرو, اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو, خرچ نہ کرو, بانٹو نہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے. دوسری قسم وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور فرمایا جو کچھ رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے وہ چھپاتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, فرمایا ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے.